رمضان کے مبارک مہینے کو آئے ہوئے آج 20واں دن گزر رہا ہے۔ یقیناً آپ کو بخوبی یاد ہوگا، رمضان کے پہلے جمعے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ اوقات انتہائی قیمتی اور مبارک اوقات ہیں اور اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے اور اگلے 10 دنوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلنا۔ جن لوگوں نے کمر بستہ ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، جو لوگ اپنے پورے سال کے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائے، اور جن لوگوں نے رب العالمین سے معافیاں مانگی، ان کا بھی وقت گزر گیا، اور جن لوگوں نے غفلت کے ساتھ رہتے ہوئے یہ دن گزار لیے تو یہ 20 دن ان کے بھی گزر گئے۔ جن لوگوں نے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر رو کر سجدہ ریز ہو کر معافیاں مانگی، اپنی نیند کو رات کے وقت قربان کیا، ان کی بھی راتیں گزر گئی، اور جن لوگوں نے سو کر وہ راتیں گزار دی، راتیں ان کی بھی گزر گئی۔ لہٰذا اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، اور اب جو آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، پورے رمضان کی عبادتیں، ریاضتیں، کاوشیں، کوششیں، وہ اللہ کے نبی کی ایک طرف، اور اس آخری عشرے میں جو اللہ کے نبی کوشش کرتے، اپنے آپ کو تھکاتے، وہ ایک طرف۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، شد مئزرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اللہ کے نبی اپنی رات کو زندہ کرتے، رات کو جاگ کر گزارتے، عبادت کرتے، قیام کرتے، التجائیں کرتے، دعائیں کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے تاکہ وہ بھی اللہ کی بندگی کرنے والے بنے۔ یہ ایک حقیقت ہے بھائیو، رب العالمین کی اس امت کے ساتھ کچھ خصوصی شفقتیں ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا لازم ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو پہچان جائے تب وہ اس کی بندگی کرتے اکتاتا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ یہ سمجھ جائے کہ میں کس رب کا بندہ ہوں، اس رب کی حقیقت کو پانا ناممکن ہے، لیکن جو کچھ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا وہ پہچان ممکن ہے، اور وہ ازحد لازمی ہے۔ تب بندے کے دل میں ایک محبت بھی آتی ہے، اور پھر اس محبت کے عوض یہ بندہ اپنا آپ اپنے رب کے نام کرتا ہے۔ یہ بندہ پھر دنیاوی لذتوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو پہچان جائے کہ میرا رب مجھ سے کس قدر پیار کرنے والا ہے، مجھ سے کس قدر شفقت کرنے والا ہے، مجھ سے کس قدر محبت کرنے والا ہے، تو تب اس کے عوض بھی یہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اپنے اس رب سے دل لگاؤں، اس کی بندگی کر کے جیوں، جیسے میرا رب کہتا ہے میں ویسے زندگی گزاروں، اور تب یہ بندے کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔